حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی مسجد نمرہ سے خطبہ حج میں مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ المعقلی نے کہا کہ آج بالخصوص فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں جن پر مصیبت برپا ہے۔ دشمن کی شرنگیزی نے فلسطینیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ دشمن فلسطینی سرزمین پر خونریزی اور فساد چاہتا ہے۔ فلسطینیوں تک غذائی امداد، دوائیاں اور کپڑے پہنچنے نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مومنوں کو تکلیف دینے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، مصیبتوں اور فساد سے دور رہو۔ خطبہ حج کے بعد حجاج کی نماز ظہر اور عصر کی قصر ادائیگی۔ حجاج کی عرفات کے میدان سے مزدلفہ آمد جاری ہے۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کی ادائیگی رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ اس بار کا IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ دوست ملکوں کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کا نظام بنا لیا۔ ہر وہ ادارہ ختم کیا جائے گا جو کرپشن کا مرکز بن چکا۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے، لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مگر میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی معاونت چاہیے، آپ کی مدد درکار ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ناردرن بائی پاس کراچی کی مویشی منڈی میں اس سال کتنے جانور لائے گئے، منڈی کی اپڈیٹ دے رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ ناردرن بائی پاس کی مویشی منڈی میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب جانور لائے گئے تھے۔ اب یوں سمجھیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ جو 8 لاکھ والا جانور تھا، 8.5 لاکھ والا جانور تھا، وہ بکا ہے 5.5 پونے 6 میں۔ اب جس کے 5.5 مانگ رہے ہیں وہ 3.5 میں بک رہا ہے۔ کل چاند رات ہے اور خریداری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے جاری رہے گا، لیکن کیونکہ مویشی منڈی میں اس وقت جانور کم ہیں اسی لیے جو خریدار ہیں وہ بھی یہاں پر بہت کم نظر آتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کی بات کرنے پر بوکر پرائز ونر مصنفہ اروندھتی رائے پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 14 برس پہلے اروندھتی رائے نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا، بھارتی فوج نے کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا ہے۔